سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے یا جائز ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا مستحسن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا ہے، لیکن ہر تعویذ کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیماروں کے لیے جو ہے دم کرنے کا حکم دیا، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی۔ بچوں کو نظر بد ہو جائے دم کرو، آیات قرآنیہ پڑھو، احادیث مبارکہ میں مسنون دعائیں وہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعویذ کی دلیل تو نہیں ملتی، البتہ دم کرنے کی دلیل ملتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھے، مسنون دعاؤں کو پڑھے، صبح و شام پڑھے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی تو دم کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تعویذ لٹکانا یہ بہتر نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ لیکن اگر کوئی شخص تعویذ لٹکاتا ہے اور اس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، اس میں درود شریف لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی مسنون دعا لکھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے۔ تعویذ میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تعویذ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا لکھی ہوئی ہے تو وہ شرک کیسے؟ تعویذ میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے تو وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح عام طور پر بعض لوگ ہر تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں، کسی کے گلے میں تعویذ دیکھا تو شرک، جس طرح سعودی عرب والے کرتے ہیں، تو ہر تعویذ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگ بتوں کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکاتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی جادو کے طور پر، جس طرح جادوگر الٹی سیدھی باتیں لکھتے ہیں، ایسا تعویذ ہے یا کوئی شرکیہ تعویذ ہے، اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ کسی سے مدد مانگی گئی ہے، تو ایسا تعویذ لٹکانا تو شرک ہے۔ لیکن عام تعویذ بھی لٹکانا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آیت لکھی ہوئی ہے یا مسنون دعا ہے تو اس کو ہم شرک بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں جو ہے مسنون دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے، کیونکہ بچے پڑھ نہیں سکتے، تو پڑھنے کے بجائے چلے اس کے گلے میں لٹکا دے۔ تو اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا تو پھر بھی اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آیت قرآنی یا مسنون دعا لکھ کر لٹکا دے۔ لیکن اگر پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، صبح و شام پڑھے۔ اور اگر ہم صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، تو پھر تعویذ لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر شرکیہ تعویذ نہیں ہے تو اس کو شرک نہیں کہنا چاہیے، کم از کم اس میں فرق کرنا چاہیے کہ کیا جس کے گلے میں تعویذ ہے وہ ہر حال میں شرک ہی ہوگا، یا یہ ہے کہ اس کے گلے میں جو تعویذ ہے اس میں آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے یا مسنون دعا ہے، تو وہ شرک کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان کو یہی سمجھانا چاہیے کہ تعویذ لٹکانے کے بجائے آپ قرآن پاک کو پڑھیں، مسنون دعاؤں کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔